بارگاہ بے کسبنا میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم الحرام کی آمد ہوتے ہی ہمارے ذہنوں میں اہل کربلا کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ وہ معرکہ جو میدان کربلا میں حق و باطل کی قوتوں کے مابین رونما ہوا تھا۔ میری دعا ہے آپ لوگوں کی آمین کے ساتھ کہ اللہ ہمیں ان کی قربانیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کا وہ شجر جس کو مکے میں میرے حضور نے بویا تھا اور جس محنت، تگودو اور تندہی کے ساتھ میرے حضور نے اس شجر اسلام کی آبیاری کی، پانی دیا، محنت کی، آپ لوگوں نے یہ بات سنی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا، وہ کیا کسی نے کہا وہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ میرے حضور جب گھر سے تبلیغ دین کرنے نکلتے تھے تو یہ حالات نہیں تھے جو آج ہیں۔ میں تبلیغ کرنے آیا ہوں، آپ لوگوں نے میرے لیے خوبصورت ماحول پیدا کیا، مجھے محبتوں سے نوازا، عزت کی مسند پہ بٹھایا۔ اللہ اکبر، خوبصورت سپیکر میرے سامنے ہے، بات کرتا ہوں، آپ سبحان اللہ کہہ کر مجھے داد بھی دیتے ہیں، لیکن جب حضور گھر سے نکلتے حالات یہ نہیں تھے۔ میرے حضور نکلے تبلیغ کرنے، بچھانے والوں نے میرے رسول کی راہوں میں کانٹے بچھائے، کھودنے والوں نے گڑھے بھی کھودے، مارنے والوں نے طائف کے بازاروں میں پتھر بھی مارے، پھینکنے والوں نے میرے کریم آقا کے جسم اطہر پہ اجریاں بھی پھینکی۔ اور جب حضور کسی چوک میں، کسی مجمع میں جا کر اسلام کی بات کرتے تو وہ آپ کی طرح محبتیں پیش نہیں کرتے تھے، نعرے نہیں تھے لگاتے، وہ ظالم کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے اور کہتے نہیں سنیں گے تیری بات، لیکن میرے حضور بھی مایوس نہیں ہوتے تھے، فرمائے کوئی بات نہیں، جب کانوں سے انگلیاں نکالو گے میں محمد پیغام حق دے کر ہی جاؤں گا۔ یہ محنت تھی، یہ محبت تھی، یہ دین کی راہوں میں لگن تھی میرے محبوب کی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 23 سال کی کے مختصر عرصے میں میرے حضور اکیلے ہی چلے تھے۔ کس ماحول میں تبلیغ کرنے؟ جہاں چاروں جانب کفر ہی کفر تھا، چاروں طرف کفر ہی کفر تھا، اور ذمہ داری کتنی تھی؟ اپنے گھر ازواج کو بھی وقت دیتے، باہر سے آنے والے قافلوں سے ملاقات بھی کرتے، دور دراز بادشاہوں کو خط بھی لکھتے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرے حضور نمازی بھی تیار کرتے، میدان کے غازی بھی تیار کرتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جیسے سپہ سالار بھی تیار کیا۔ اتنی ذمہ داریوں کے باوجود میرے حضور نے دین کی تبلیغ اتنی محنت سے کی، 23 سال کی محنت سے نتیجہ یہ نکلا کہ جب حضور حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دے رہے تھے 1,40,000 لوگ سونے محمد کے سامنے موجود تھے۔
جن کے سینے میں ایمان کا نور چمک رہا تھا، جن کے لبوں پہ توحید کا نغمہ بھی تھا، محمد عربی کے نغمے بھی تھے۔ یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو تبلیغ دین کا آغاز کیا، اور یہ اس کا رزلٹ تھا۔ پھر جاتے جاتے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت کا علم بھی تمہارے پاس ہو تو ذمہ داری ہے کہ اسے آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ سب کے کندھوں پہ ڈالا۔ پھر صحابہ نے اس دین کو آگے پہنچانے کی حد کر دی، مال دینا پڑا تو مال دیا، جان دینی پڑی تو جان دے دی، اولاد قربان کرنا پڑی تو اولاد دین کی راہوں پہ قربان کر دی، قبیلہ چھوڑنا پڑا تو وہ ترک کر دیا۔ صحابہ اور اہل بیت یہ دو ایسے طبقات ہیں جنہوں نے دین کی راہ میں قربانیاں دینے کی انتہا کر دی۔ آج میں اور آپ سرخرو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اگر سجدہ کر سکتے ہیں، یہ صحابہ و اہل بیت کی دی ہوئی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ فرق کتنا ہے کہ آج چونکہ کچھ ایسے ناخلف لوگ ہیں جو صحابہ اور اہل بیت اطہار کو الگ الگ صفوں میں بانٹنا چاہتے ہیں، اور بدبختو تمہیں نہیں پتا۔ ہم تو اتنا فرق کرتے ہیں، صحابہ حضور کے در والے ہیں، اہل بیت مصطفیٰ کے گھر والے ہیں۔ میرے کریم آقا کے در والوں تمہاری بھی عظمت کو سلام، رسول اللہ کے گھر والوں تمہاری بھی عظمت کو سلام۔ آج کچھ لوگوں نے یہ ایسی سٹوریاں بنانی شروع کر دیں، جبکہ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں جو اہل بیت سے محبت صحابہ کر گئے ہیں ہم نہیں کر سکتے۔ صحابہ نے تو اہل بیت سے محبت کی حد کر دی، اہل بیت نے صحابہ کا ادب کرنے کی حد کر دی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اتنے جلیل القدر صحابی، آپ کا بیٹا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کھیلتے کھیلتے کسی بات پہ الجھ پڑا، تو جب باپ بڑا ہو